بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال حرام کا مصرف کے حرام مال اگر کسی کے پاس آ گیا تو اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا، اس کا کیا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں مال حرام چند قسم پر ہے۔ نمبر ایک وہ مال حرام ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہی نہ ہو یا واپسی نہ ہو سکے اس کی۔ اب جیسے دیکھیں بینک کا سود اگر کسی کے جو ہے اس میں اکاؤنٹ میں لگ گیا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کے اندر لگ گیا ہے، تو اب یہ تو واپسی کا پروسیس کوئی نہیں ہے تو واپس نہیں ہو سکتا۔ یا اس کا جو ہے مالک معلوم ہی نہ ہو، مالک تو ہے لیکن معلوم ہی نہیں ہے کس سے لیا تھا، کہاں سے لیا تھا۔ جیسے لوگ بہت ساری رشوتیں لے لیتے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں ہے کس سے لی تھی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو رقمیں اس کے پاس جمع ہوئی ہیں، اب اس کو آخرت کا خیال آ گیا ہے تو یہ ساری رقمیں بغیر نیت ثواب کے صدقہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو مال خاص طور پر بینک میں سود کے کھاتے میں اس کا لگا ہے تو وہ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دے۔ نیت یہ رکھے کہ خبیث مال ہے، میں اپنی آخرت پاک کرنا چاہتا ہوں، تو اس نیت پر انشاءاللہ اس کو صدقے کے نیت سے بھی زیادہ ثواب مل سکے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مالک اس کا ہے تو صحیح لیکن وہ مالک معلوم نہیں ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ کر لے اور یہ ثواب ان کو پہنچا دے کہ جن کا یہ مال ہے، ان کو پہنچا دے۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو بھی بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرے، لیکن یہ بہتر یہ ہے یہاں چونکہ مالک شخصی ہے، اگرچہ متعین نہیں ہے لیکن شخصی مالک تو کوئی تھا اس کا مال کا، تو لہٰذا اس کا ثواب انہی کو پہنچا دے مالکان کو۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو مال ہے یہ شخص اپنے اصول اور فروع پر خرچ نہیں کر سکتا۔ اصول کا مطلب اپنے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین، فروع کا مطلب اپنی اولاد اور ان کی اولاد ان کی اولاد، ان پر خرچ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ حرام مال مسجد اور مدرسہ پر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ البتہ مدرسہ کے جو طلباء ہیں اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہیں اور مسائل ہیں تو ان کے لنگر وغیرہ کے اخراجات پر وہ گنجائش ہے، لیکن تعمیرات پر خرچ نہیں کر سکتا مسجد اور مدرسہ کی۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مالک بعد میں آ گیا اور اس نے ان کے لیے ثواب کی نیت سے خرچ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ثواب آپ رکھیں، ہمیں ہمارا مال دیں، ڈیمانڈ کر لی، تو ایسی صورت میں اس کو وہ مال دینا پڑے گا، ثواب اب اس کی طرف ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ مالک معلوم ہے۔ جب مالک معلوم ہے تو پھر ایسی صورت میں مال اسی کو پہنچانا ہوگا۔ اب اگر اس کو بظاہر دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو تو پھر اس طرح کرے، اس کو تحفہ کے نام، گفٹ کے نام پر دے دے، اور اگر گفٹ کے طور پر بھی دینا اس کو شرم آتی ہے تو پھر اس طرح کرے کہ کہیں کسی طریقے سے وہ مال، وہ چیز اس کے احاطۂ قدرت میں، جہاں اس کی قدرت ہو، جہاں وہ اس کے قابو میں وہ چیز آ سکتی ہو، قبضہ میں آ سکتی ہو، وہاں پہنچا دے، چاہے اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو کہ اس نے دیے، تو ایسی جگہ پر ایسی رینج میں پہنچا دے اس چیز کو۔ اب اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو اس کے ورثاء ہیں تو ورثاء کو دے دے، وہ چیز ورثاء کو کسی طریقے سے وہ دے دے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ ایسا مال کچھ لوگ کہتے ہیں جلا دے کیونکہ خبیث مال ہے فلاں، نہیں، جلانا خود ایک اسراف ہوگا، اور قرآن کہتا ہے لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مال ایک قیمتی چیز ہے، چاہے حرام ہے لیکن اس کے جائز مصارف موجود ہیں تو اس لیے جلانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہانا دریا میں سمندر برد کرنا جائز نہیں ہوگا، دریا برد کرنا جائز نہیں ہوگا، ضائع کرنا کسی طریقے سے جائز نہیں ہوگا، یہ اسراف ہوگا، منع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی رفاع عامہ کے کاموں پر گلی بنا دے، روڈ بنا دے، اس طرح قسم کے کنواں کھدوا دے وغیرہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا حرام مال جو ہے وہ کسی زندہ انسان کو، فقیر کو، مستحق کو مالک مختار بلا عوض بنا کر دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا تملیک اس میں ضروری ہوتی ہے کہ کسی زندہ انسان کو مالک بنایا جائے، مستحق کو۔ تو اب راستہ بنانا اور اس قسم کی چیزیں رفاع عامہ، اس میں کوئی مالک نہیں بنتا، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تفصیل میں نے مال حرام کے مصرف کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔